میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ صاحبان کون ہیں جو مہندر پال کو جواب دینے میں آگے آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو کاٹ کر یہ جانوروں کو مکتی دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل کے دشمن سے کہ تم مکتی داتا کب سے بنے؟ کون ہو تم مکتی دینے والے جانوروں کو؟ مکتی داتا کون ہے؟ تمہیں اس کا آبھاس بھی نہیں ہے؟ کیے ہوئے کرموں کا سزا دینے والا پرماتما ہے۔ پرماتما کے اترکت کیے ہوئے کرموں کا سزا دینے والا اور کوئی نہیں۔ کیا تم قرآن کے ماننے والے ہو تو یہ بھول رہے ہو؟ اللہ نے سورہ مائدہ میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے اپنی قرآن میں کیا فرمایا ہے، کیا اپدیش دیا ہے؟ تمہیں اس قرآن کے بارے میں بھی جانکاری ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 کو دیکھو کھول کر، اللہ کا حکم کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ دوسری بات ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اے انسان، تجھے جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض میرے طرف سے ہے، اور جو یہ بدحالی پیش آتی ہے وہ تیرے ہوئے کرموں کا سبب ہے۔ تو پھر اللہ سبب دینے والے ہے، تم کون ہو جو جانوروں کو کاٹ کر کھا کر کے جانوروں کو مکتی دلانے والے بتا رہے ہو اپنے کو؟ تمہیں یہ آبھاس ہی نہیں ہے، تمہیں جانکاری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہندر پال کو جواب دینے والا دھرتی پر پیدا کون ہوا ہے؟ تو سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے بولا، چنوتی دیا کہ ہے کوئی قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنے والا سامنے آئے، ہے کوئی اسلام کو دھرم سدھ کرنے والا سامنے آئے۔ تو چھپ کر کے کیوں کام کر رہے ہو؟ وہ بھی آڈیو آواز میں۔ میری تو کھلی کتاب ہے۔ اب یہاں کسی جاہل نے یہ لکھا ہے کہ مہندر پال فون کاٹ کر بھاگ گئے۔ کہاں بھاگے؟ فالتو میں تم سے بات کر کے ہم اپنا سمے کیوں خراب کریں بیتوکی باتوں کو کہہ کر؟ بھاگ نہیں گئے ہیں، اسی دنیا میں ہی ہیں۔ آؤ نا سامنے، میری کھلی چنوتی ہے کہ ڈیبیٹ کرو سامنے بیٹھ کر، اور جو باتیں سدھ ہو جائے اسے ہم سب مانیں گے، اور سب کو ماننا ضروری ہے۔ حق اور باطل کی باتوں کو اجاگر کرے، دنیا والوں کے سامنے لے آئے، دنیا والے بھی سنے اور ہم بھی سنے، دنیا والوں پر چھوڑے نرنے کہ صحیح کن کا ہے اور غلط کن کا ہے۔ آ جاؤ، میں پھر بول رہا ہوں، آ جاؤ، اگر پڑھے لکھے ہو تو، اگر علم ہے تو سامنے آؤ، پھر پتہ لگے گا۔ جو اللہ سور اور بندر بنانے کے لیے کہا، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے بندر اور سور بنایا، تو بندر اور سور بنایا، میرے عقیدہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ عقیدہ تمہاری نہیں ہے۔ بندر اور سور کن کو بنایا؟ جو بندر اور سور والا کام کیا ان کو بندر اور سور بنایا۔ تو جب بنانے والا اللہ ہے اور تم سزا اس کو دے رہے ہو، یہ بتا رہے ہو، تم سزا دے کر کے ان جانوروں کو مکتی دے رہے ہو، تو اس کا مطلب پرسپر ورودھی باتیں ہو گئیں۔
قرآن کا کہنا صحیح ہے یا تم جو بتا رہے ہو وہ صحیح ہے؟ آ جاؤ، سامنے آؤ، بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، نرنے لیتے ہیں، دنیا والے، اور حق اور باطل کو سامنے اجاگر کرتے ہیں کہ قرآن میں ستتا ہے یا وید میں ستتا ہے، اس کی پڑتال ہو جائے دنیا والوں کے سامنے۔ آ جاؤ، دھنیہ واد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے مرتد پنڈت مہیندر پال آریہ جی، جن کا ابھی آپ لوگوں نے جواب سنا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنڈت جی نے میری جس کلپ کا جواب دیا ہے، میں نے اس کے اندر کیا کہا ہوں، اس میں میری اسپیچ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آریہ سماج کے عقیدے کے مطابق انسان اپنے پاپوں کی بنیاد پر جانوروں میں جنم لیتا ہے اور اپنی سزا کاٹتا ہے، تو یہ کتنا اچھا اور رحم کا کام ہے کہ مسلمان ان کو ذبح کر کے ان کی سزا سے ان کو مکتی دلا رہے ہیں۔ تو پنڈت جی نے اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ آپ مکتی داتا کب سے بنے ہیں؟ تو اس کے اوپر تو میں پنڈت جی کو کہنا چاہوں گا کہ پنڈت جی، جب سے آپ کے پرماتما نے انسانوں کو ان کے پاپوں کی بنیاد پر جانور بنانا شروع کیا، تب سے ہم مکتی داتا بنے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ قید میں نے لگا کر کہا تھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق تو پنڈت جی کو چاہیے تھا کہ وہ وید پڑھ کر مجھے جواب دیتے، ستیارتھ پرکاش پڑھ کر مجھے جواب دیتے۔ پنڈت جی نے قرآن پڑھ کر مجھے جواب کیوں دیا؟ کیا میں قرآن نہیں جانتا ہوں؟ الحمدللہ بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ جیسے مرتد انسان سے مجھے قرآن سمجھنا پڑے، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی آئے گا۔ تو یہاں پہ پنڈت جی کو میں متنبع کرنا چاہوں گا کہ پنڈت جی، جب آپ اب اگلی دلیل اپنی پیش کرے، اگلی دلیل پہ قدم رکھے، تو پہلے اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے جو پہلے تمہیں قرآن سے اپنا عقیدہ سمجھایا تھا وہ میری غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کے جواب کو ٹھیک سے سمجھا نہیں تھا، میں نے غلطی کر دیا کہ قرآن سے میں نے آپ کو اپنا عقیدہ سمجھایا اور دلیل پیش کیا۔ اس کے لیے اپنی اگلی دلیل سے پہلے اس بات کا وہ اقرار کرے، اس کے بعد اپنی اگلی دلیل پیش کرے۔ جب قید لگ گئی آپ کے عقیدے کے مطابق، پھر پنڈت جی کو کیا حق بنتا تھا کہ وہ قرآن سے مجھے سمجھاتے؟ پھر پنڈت جی نے آگے یہ بات کہی کہ یہاں پہ کسی جاہل نے لکھا ہے کہ فون کاٹ کر پنڈت مہیندر پال بھاگ گئے، تو کہتے ہیں کہ کہاں بھاگے، ہم یہی ہیں۔ اب بتاؤ، جہالت کی انتہا دیکھو، یہاں پہ پر بھی قید لگی ہوئی ہے کہ فون کاٹ کر بھاگ گئے۔ ایک ادنا درجے کا انسان بھی عقل رکھنے والا وہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ فون پہ بات نہیں کیا، فون پہ سے بھاگ گیا۔ اب اس کو جوڑے لیے کہاں بھاگے، اسی دنیا میں ہے، یہیں ہے، وہیں ہے، آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ تو یہ بھی پنڈت جی کی جہالت۔ اور پنڈت جی کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ ہم جو مکتی داتا بنے ہیں یہ بھی آپ کے پرماتما کی برکت سے ہی بنے ہیں، آپ کے پرماتما کے ویدوں کی برکت سے ہی آج ہم مسلمان مکتی داتا بنے ہیں۔ نہ آپ کا پرماتما انسانوں کو ان کے پاپ کی بنیاد پر جانور بناتا، بھیس بناتا، اور نہ ہم مکتی داتا بنتے۔ تو یہ تو ویدوں کی برکت ہوئی، ویدوں کے پرماتما کی برکت سے آج مسلمان جو ہے مکتی داتا بنے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی دین نہیں ہے، یہ تو ویدوں کی پرماتما کی دین ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں مکتی کا اقتدار دے دیا گیا ہے۔ عقل بھی چلائی تو کسی نے کیسی چلائی۔ تو یہاں پہ میں پنڈت جی کو کہنا چاہوں گا کہ پنڈت جی، یہ آپ کے ویدوں کی برکت سے ہم مکتی داتا بنے ہیں۔ اور پنڈت جی جو بار بار کہتے ہیں کہ میں فلاں چینل پہ بیٹھ کر کے بولا کہ سامنے آؤ، قرآن کو کلام اللہ سدھ کرو، اسلام کو دھرم سدھ کرو، تو میرے بھائیو آپ یوٹیوب کے اوپر چیک کر سکتے ہو۔ صوفی عبد الرحیم صاحب حیدرآباد کے رہنے والے اور صوفی حضرات کی جتنی ٹیم ہے، ان لوگوں نے 1 مہینے کا چیلنج پنڈت مہیندر پال کو دیا تھا، اور واٹس ایپ پہ ستیہ گیان کے اوپر صوفی عبد الرحیم صاحب سے ان کی کچھ دیر تک بات بھی ہوئی ہے، مگر پنڈت جی ہاں کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے پنڈت جی کی کہ ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم دلی آ جائیں تو کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آریہ سنگٹھن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ سالوں میرے بھائیوں بحث کے گزر جائیں مگر کبھی آمنا سامنا نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صوفی حضرات آج بھی تیار ہے۔ صوفی ایوب صاحب نے پنڈت جی کو کئی فون کے، پنڈت جی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، صوفی مختار صاحب کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پنڈت جی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے مادھیم سے دیکھیے پنڈت جی کی حیثیت اور اوقات
پتہ چل جائے گی۔ اب پنڈت جی نے یہاں پہ بات کہی کہ آڈیو پہ کام کر رہے ہو، چھپ کر کام کر رہے ہو، تو کیا پنڈت جی آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے جب مدرسوں کے اندر سوالات بھیجے تھے تو آپ کیا کہتے ہو اور کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ کو جملہ یاد نہیں ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو لو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ ستیہ پرکاش کو پڑھنے کے بعد جو سوال اس میں میرے سامنے آئے، میں انہی سوالوں کو لے کر کے 25 جگہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں لکھ کر کے بھیجا، اور اس کے اوپر میں عربی میں لکھا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ میں کون کہہ رہا ہوں مجھے نہ دیکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر وچار کریں۔ تو جب آپ پہلے یہ بات کہتے تھے کہ میں کون ہوں یہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہوں یہ دیکھو، تو پنڈت جی اب میں آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کون ہوں یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہوں یہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور اب پنڈت جی نے دنیا والوں کو قرآن سے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنانے کی بات کہی۔ بھائی کہاں بات کہی؟ وہ تو بنایا تھا، بناتا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ انسان پاپ کرتا ہے تو جانوروں میں تبدیل ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہاں پہ خاص واقعہ پیش آیا تھا، اس کو آپ نے عام کر دیا، ہر جگہ فٹ کر دیا۔ تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے یہاں پہ جو عقیدہ ہے کہ انسان اپنے پاپ کی وجہ سے جانوروں میں چلا جاتا ہے، یہ قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھا خاص واقعہ ہوگا پنڈت مہندر پال جیسا کوئی عقل سے پیدل آدمی، تو وہ سمجھا کہ جتنے بھی جانور ہیں سب کے سب اپنے پاپوں کی بنیاد پر ہی اللہ نے ان کو یہ شکلیں دی ہے۔ تو میرے بھائی، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ 3 دن کے اندر اس قوم کو ہلاک کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات، اسی وقت اللہ کی طرف سے نازل عذاب جو ہے ان کے اوپر آ گیا، 2 بات۔ تیسری بات، اگلا جنم ان کے یہاں پہ لیا جاتا ہے اور یہاں پہ اگلا جنم نہیں لیا گیا۔ ان کے یہاں اگلا جنم لیا جاتا ہے، جب تک زندہ ہے تب تک سزا کاٹتا ہے۔ وہ تو مسلمان بیچارے ہمدرد جو ہے آج ان کو مکتی دلا رہے ہیں۔ تو زمین اور آسمان کا فرق، وہ خاص واقعہ پیش آیا، ان کے یہاں پہ مسلسل وہ چلا آ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا ہے اور اس کو اپنے اندر گھسیٹ لیا ہے، اور پنڈت جی کے مہان گرو لوگوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنا کے گھڑ لیا، اور ایسے عقل سے پیدل لوگوں نے اس کو مان بھی لیا۔ اس میں کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ پنڈت جی میں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر اب کہنا پڑ رہا ہے، اس میں کون سا عقل مندی کا عقیدہ ہے کہ انسان پاپ کرے تو بھینس بنے گی، گائے بنے گی، بکرا بکری بنے گی، اور اگر پاپ نہیں کرے تو یہ سب بھی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ سب نہیں ہوگا تو ہمیں دودھ، گھی، مکھن، دہی وغیرہ یہ نعمتیں نہیں ملے گی۔ تو یہ سب نعمتیں مل رہی ہے کس کی بنیاد پر؟ پاپ کی بنیاد پر۔ تو آریہ سماج جو ہے انسانوں کو پاپ کرنے پر مطلب اکسا رہا ہے کہ تم پاپ کرو تو نعمتیں ملے گی، پاپ نہیں کرو گے تو تمہیں نعمتیں نہیں مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ عجیب پنڈت جی کی عقل ہے۔ تو پنڈت جی آپ جو سوچ سمجھ کر اور اپنی عقل لگا کر جواب دیجئے کہ یہ آپ کے یہاں جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہے سب کس کی بنیاد پر؟ پاپ کی بنیاد پر۔ اگر انسان پاپ نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں، بھینس اور گائے بھی نہیں ہوگی۔ جب گائے اور بھینس نہیں ہوگی تو نعمتیں بھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اگر ہمیں نعمتیں کھانا ہو تو پاپ کرنا ضروری ہو گیا۔ تو پنڈت جی، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، اور جو لوگ میرے اس جواب کو سن رہے ہیں ان سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنڈت جی کے ایسے اعتراضات کے جوابات ہم ہمارے اس یوٹیوب کے چینل اسلام دھرم کی ستیتا کے نام سے بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر دے رہے ہیں، اس پہ آپ جڑیے، اس کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ جزاک اللہ۔